الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے بندہ ناچیز کا یہاں پہ اسٹیج پہ آنے کی دعوت دی۔ اور پھر میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہم فیکٹری میں کام کر رہے تھے اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا، ہمارا پاکستان کا میڈیا جو اپنے آپ کو تو بڑا محب وطن کہتا ہے، لیکن جب فیکٹریوں میں ہمارا استحصال ہو رہا تھا اور ہمارے اوپر ظلم اور جبر ہو رہا تھا اور جب ہم ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے تو میں نے 3 سال بیٹھ کر میڈیا میں نے ٹیلی ویژن دیکھتا رہا کہ شاید کوئی نواز شریف، کوئی زرداری، کوئی آرمی چیف، کوئی فوج، کوئی پولیس کو چھوڑ کر شاید ان فیکٹریوں میں جو سرمایہ دار ہیں، جو اپنے خون پسینے سے محنت کر کر اس ملک کو چلا رہا ہے، جو ملک کا سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا، لیکن میرے کسی میڈیا کے بھائی کو کسی کو غیرت نہیں آئی کہ ہم ان لوگوں کے حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، لیکن 3 سال کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جہاں سے ان کو فنڈ آتا ہے یہ IMF کے غلام ہیں، یہ اس ملک کے سب سے بڑے ظالم ہیں کہ 3 سال تک کرپشن کے نعرے لگتے رہے، لیکن میرے ملک کے مزدوروں کی طرف کسی نے ایک طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ وہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت جب ایسے حالات تھے، ہم بے سہارا ہو چکے تھے، تو یہ ریڈ ورکر فرنٹ کے نوجوان ہمارے پاس گئے، انہوں نے آگے ہمیں بتایا کہ ہم مزدوروں کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ہم مزدوروں کے حقوق کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے ان کو موسٹ ویلکم کہا، میں نے کہا شکر ہے اللہ نے پتہ نہیں آسمان سے فرشتے اتارے، یہ کون سی مخلوق اٹھ کے ہمارے پاس آئی جنہوں نے آ کر ہمارا حال جاننے کی کوشش کی اور ہمیں یہ سہارا دیا، ہمیں یہ کم سے کم یہ دلاسا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے حقوق کی بات کریں گے، ہم آپ کے حقوق IMF کے غلام اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ایک کٹ پتلی جس نے ایک ملک کے غریب لوگوں کے بچوں سے روٹی کا نوالا چھین لیا، وہ اپنے آپ کو تبدیلی کا بڑا لمدرد بردار کہتا ہے۔ ہاں اس نے تبدیلی ضرور کی، اس نے لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکے ڈالے، اس نے امیروں کو آسمان کی معراج تک پہنچایا اور غریب کو ذلت کی پستیوں سے نیچے لے گیا۔ میں ان بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس گئے، انہوں نے جا کے ہمیں اپنا پیغام سنایا، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے حقوق کی بات کریں گے۔ پھر اس کنونشن میں شرکت کی دعوت دی۔ میں آپ کو بتاؤں ایک گنجو متا کے اندر ایک فیکٹری ہے جس کا نام علی مرتضیٰ کہتے ہیں، بہت بڑی فیکٹری ہے، نام علی مرتضیٰ ہے، لیکن اندر یزید سے بڑے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سرمایہ داروں کو فرعون سے بڑا ظالم کہتا ہوں، کیونکہ یزید اور فرعون نے چند وقت ظلم کیا، چند لوگوں پہ کیا تھا، یہ پوری اس ملک کی عوام پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ان بے بس بے سہارا اور لاچار لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں جو اپنی روٹی کمانے کے لیے صبح گھر سے نکلتے ہیں، ان کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کے اندر میں لوگ کہتے ہیں مودی کو گالی دو، میں کہتا ہوں میں مودی کو کیا گالی دوں، میری ہر فیکٹری کے اندر جو مالک ہے وہ مودی بنا ہوا ہے، وہ مودی سے بڑا ظالم ہے۔ میری اسلام آباد کی پارلیمنٹ میں مودی سے بڑے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں جو غریبوں کا خون چوس رہے ہیں اور غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ 20,000 روپیہ سیلری آئی جب بجٹ، حالانکہ سب سے گھٹیا بجٹ تھا کہ 20,000 روپیہ، یہ بجٹ اس آج سے 2 سال پہلے جب 20,000 تنخواہ رکھی گئی مزدور کی، اس وقت مہنگائی تھوڑی تھی، آج تک 20,000 کے لیے ہم صبح شام جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری تنخواہ 20,000 کرو، ہماری تنخواہ، حالانکہ اس وقت 30,000 روپیہ تنخواہ بھی تھوڑی ہے کیونکہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن کوئی
نہ مالکوں کو ٹینشن فکر ہے، نہ کسی اور کو پرواہ ہے. ان کو پتہ ہے یہ بے بس لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. یہ ہم کام پہ جائیں گے نہیں تو کھائیں گے کدھر سے. لیبر کورٹ ہم نے سوچا کہ ہم لیبر کورٹ جائیں، لیکن پتہ چلا کہ وہاں پہ دلال بیٹھے ہوئے ہیں کورٹوں کے اندر. میں اس لیبر کورٹ کو سپریم کورٹ کے اندر 3 سال سے تماشا لگا ہوا ہے. سے لگ رہا ہے یہ ملک صرف نواز شریف، زرداری، عمران خان اور نیب کا ہے، باقی اس میں انسان رہتے ہی نہیں ہیں. کوئی کسی کو فکر تک نہیں ہے کہ 3 سال سے ہم سن رہے ہیں کرپشن ہو رہی، کرپشن ہو رہی، کرپشن ہو رہی، اور کرپشن ہو رہی گئی کدھر، کرپشن کرنے والے گئے کدھر. ان کو ہوائی جہازوں پہ بٹھا کے کسی کو لندن پہنچایا گیا. وہ مشرف ڈکٹیٹر ڈاکو، اس کو یہاں پر گارڈ آف آنر دے کر امریکہ بھیجا گیا، اور پیچھے سے کہا گیا کہ مشرف غدار تھا. اور ظالموں میں پوچھتا ہوں، جب وہ غدار تھا تو تمہارا باپ یہاں سے باہر جا رہا تھا، اس وقت اس کی غداری نظر نہیں آئی. آج پیچھے سے واویلا مچایا جا رہا ہے غدار ہے. جب زرداری حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اس نے کہا فوج کھا گئی. نواز شریف کی حکومت بنی، اس نے کہا زرداری کھا گیا. عمران خان کی حکومت بنی، وہ کہتا ہے نواز شریف کھا گیا. میں اور آپ آج عمران خان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر سارے کھا گئے تو مجھے یہ بات بتاؤ، کیا ہم ساری زندگی یہی ریٹ سنتے رہیں گے؟ فلاں آیا کھا گیا، فلاں آیا کھا گیا، فلاں آیا. ایک بات بتاؤ، میں ایک بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں حکمران کریپٹن کو گولی مارے، یہ تو ہے ہی مظلوم. یہ IMF کے غلام ہیں، یہ ورلڈ بینک میں جا کے سجدے کرتے ہیں. ان کے آقا نیو یارک اور IMF کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسرائیل کی پیداوار ہیں. یہ ان لوگوں سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ فضول لوگ ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، اگر اسی نظام کے اندر آج عمر فاروق جیسا لیڈر بھی لا کے بٹھا دو، میں آپ کو اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ نظام ہی گندا ہے. تو علی مرتضیٰ میں جو کلائنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا مال تیار ہوتا ہے، وہ باہر ممالک میں جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ جو پارٹیاں ہیں، حالانکہ فیکٹری کچھ نہیں دیتی، پارٹیاں ہیں وہ سالانہ فنڈ دیتی ہیں. یعنی الاؤنس ہوتا ہے، وہ تقریباً ایک ورکر کا 1 لاکھ روپیہ فنڈ ہوتا ہے. تو وہ فیکٹری والوں کو دیتے ہیں کہ اپنے ورکروں کو دیں. تو 10 سال سے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. جب ہمیں اس چیز کا پتہ چلا، میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ فنڈ مل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مل رہے ہیں. میں نے کہا شاید یہ 2 سال سے بند ہے. میں نے لڑکوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں 10 سال ہو گئے، ہمیں کوئی فنڈ وغیرہ نہیں مل رہا. تو میں وہاں پہ ایڈیٹر آئے، وہ پارٹیاں جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ ایڈیٹر بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے پتہ کرو لوگوں کو فنڈ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. حالانکہ وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، فیکٹری والے اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتے. تو جب وہ آئے تو میں ایڈیٹر جا رہا تھا، میں جا کے راستے میں رکا. میں نے کہا سر سنا ہے کہ جو پارٹیاں ہیں وہ فنڈ دیتی ہیں، وہ سالانہ الاؤنس ہوتا ہے، بونس ہوتا ہے، تقریباً کوئی 50,000، کسی کا لاکھ، کسی کا 1.5 لاکھ، تو وہ ہمیں نہیں مل رہا. تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ کم سے کم آپ ان سے پوچھے تو صحیح کیوں نہیں مل رہا. تو وہ ظالم مجھے کہنے لگا اگر آپ کو یہاں پہ فائدہ ہے تو کرو، نہیں ہے تو باہر چلے جاؤ، کہیں جا کے کہیں اور کام ڈھونڈو. وہ بھی مالک کا بہت بڑا، میں کہتا ہوں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری بہنوں کی عزت استحصال ہو. تو وہ بعد میں نے سپروائزر نے مجھے کہا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی؟ میں نے کہا وہ ہمارا حق تھا، حق مانگو. اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنا حق مانگو، اپنے حق کے لیے لڑو. تو میں نے اسے اپنا حق مانگنے کی بات کی. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ کل کے بعد کوئی اور فیکٹری ڈھونڈو، اس فیکٹری میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں. مجھے فیکٹری سے باہر نکال دیا گیا. اور میں پھر ایک دفعہ ریڈ ورکر فرنٹ کے دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ وہ ہمارے پاس آئے. میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس سسٹم کے خاتمے کے لیے میں
آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ مجھے 1,00,000 دفعہ زندہ کرے اور 1,00,000 دفعہ مجھے مارے، لیکن میں اپنی اس سسٹم کے خاتمے کے لیے 1,00,000 دفعہ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے حق کے لیے جنگ جاری رکھیں گے، چاہے ہمیں اپنی جانوں کی قربانیاں ہی کیوں نہ دینی پڑی۔ یہ اس قوم کی تاریخ رہی ہے کہ جب یہ قوم اپنے مقصد کے لیے کسی راستے پہ ڈٹ جاتی ہے، پھر کسی سے نہیں ڈرتی، نہ کسی سے آگے جھکتی ہے، کیونکہ ہمیں IMF کو جوتی کی نوک پہ نہیں مارتے، ورلڈ بینک کو جوتی کی نوک پہ نہیں مارتے، یہ امریکہ اور بھارت، ان کو ہم اپنی جوتی کی نوک پہ نہیں مانتے۔ اور یہ سرمایہ دارانہ، اور میں ایک بات اس اسٹیج کی وساطت سے اپنے حکمرانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر، سینٹ کے اندر بیٹھ کر یہ سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے جو قانون سازی کی جا رہی ہے، میں اس قانون سازی کو پاؤں کے نیچے رونتا ہوں اور میں اس قانون کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب گھر پر بیٹھ کے قانون بنائے گا اور سرمایہ دار اس قانون کو ماننے کے پابند ہوگا۔ آج سرمایہ دار وہ ظالم قانون بناتا ہے اور گھر پر اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی جب تک جان ہے، جان میں جان ہے، اور انشاءاللہ ہم اس نظام کو پاکستان میں نافذ کر کے رہیں گے۔ پاکستان، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں انشاءاللہ یہ سوشلزم کا زمانہ آئے گا۔ کب تک ہمارے نصاب لکھنے والے سوشلزم کو نصاب سے باہر پھینکیں گے؟ کب تک ہمارے میڈیا پہ سوشلزم کو پیسے پوش ڈالا جائے گا؟ یہ ایک وقت آئے گا، یہ فضا اٹھ گئی ہے، یہ انشاءاللہ یہ ہماری دنیا میں گردش کریں گی اور ہمارا پیغام دنیا تک لے کے جائیں گی۔ اور بہت شکریہ۔